ناظرین، محرم الحرام کے یکم دن سے 10 محرم الحرام تک سلام قولا من رب الرحیم کو 21 مرتبہ اس طرح پڑھ لیں کہ معجزہ دیکھ کر پورا محلہ حیران رہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے قرآن پاک کی ایسے کلمات کا وظیفہ لایا ہوں جو کہ جنت کے کلمات ہیں، اور ان کلمات کو جنت میں پڑھا جائے گا۔ ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ اور ہم قرآن پاک میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورۃ یاسین پاک کی آیت سلام قولا من رب الرحیم میں بہت پوشیدہ اسرار ہیں اور بے شمار فضائل اور ہر قسم کے امراض سے شفا کا حل موجود ہے۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور یاسین پاک کا دل یہ آیت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کل کالے علم اور کالے جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ان کلمات میں اتنی شفا ہے کہ اس کے عمل سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بھی بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے میں ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ محرم الحرام کے دنوں میں کرنا ہے۔ اگر جمعہ مبارک والے دن کرو تو بہتر ہے، کیونکہ جمعہ مبارک کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اسی طرح حضرت ابو خدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت والوں میں لکھ دے گا۔ ناظرین، یہ سورۃ یاسین کی ایک مختصر اور بہت ہی بابرکت آیت ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اس آیت میں جو کلمات ہیں یہ دراصل جنت میں جنتیوں کا سلام ہوگا۔ وظیفے میں آپ نے ان کلمات کو پانی کے گلاس پر 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، اس کے لیے دعا مانگیں، ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر مشکل دور ہوگی۔ اس وظیفے میں ایسی طاقت ہے کہ جس بھی مقصد کے لیے اس کو کیا جائے گا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ دراصل یہ طاقت اللہ کے کلام کی ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم اللہ کے کلام سے دور ہو چکے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ آ گیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس مہینے کی برکت کے صدقے آپ تمام دوست احباب کی تنگیوں کو دور فرمائے اور اللہ کریم ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و فضل انسانوں کے اوپر اترتا رہتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی 10 دن تاریخ کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر نور نظر آپ کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہوئی تھی۔ اس حوالے سے اس مہینے کو بہت ہی عظمت اور فوقیت دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ہر نیک خواہش اور حاجت پوری ہوگی۔ رزق بھی اللہ کریم کی بارگاہ سے وافر مقدار میں ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہر مشکل کام میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ محرم الحرام کے پہلے 10 دن تک یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس وظیفے کا مکمل طریقہ تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اور آپ نے شروع میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد پانی پر 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے
پڑھنے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، اور پھر آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ پانی آپ نے پی لینا ہے اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اس کو آپ نے اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور دعا مانگ لینی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دعا اہمیت اور افادیت رکھتی ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجت و ضروریات کو اپنے خالق و مالک کے سامنے بغیر کسی جھجک کے سامنے پیش کر کے اپنی مراد مانگ سکتا ہے۔ جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کے لیے عذاب کی وعید وار ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بہت ہی قریب ہوں۔ جب بھی مجھے دعا کرنے والا پکارتا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ صرف اللہ کی ذات کے سامنے اپنی تمام حاجات کو رکھیں اور صرف اسی سے مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد دوبارہ آپ اس آیت کا ورد شروع کر دیں جب تک آپ کی مشکل آسان نہیں ہوتی۔ جتنا یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، کیونکہ یہ آیت سورۃ یاسین کی آیت ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اس کا مطلب ہے اس بے حد مہربان رب کی طرف سے جتنوں کو سلام کہا جائے گا۔ دوسری آیات میں ہے کہ انہیں اللہ پاک کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اللہ پاک کے دیدار اور اس کی طرف سے سلام کے بعد انہیں ہر لحاظ سے سلامتی حاصل ہوگی اور ایسا تحفہ اور ایسی نعمت ملے گی جس سے بڑا تحفہ اور بڑی نعمت کوئی نہیں، کیونکہ اس سے انہیں اس کی ابدی رضا حاصل ہو جائے گی جس کے بعد وہ کبھی ان پر ناراض نہیں ہوگا۔ لہٰذا سورۃ یاسین کی آیت کی اتنی فضیلت ہے کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی۔ سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گی۔ سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہے، قرآن کا دل یاسین ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ ثواب ایک بار سورۃ یاسین کی تلاوت کا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح مسند ابی اعلیٰ کی ایک روایت ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور سورۃ یاسین کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ بے شک اللہ پاک کی کتاب میں ایک ایسی سورت ہے جس کو العزیز کہا گیا ہے، اور قیامت کے دن اس کو یاد کرنے والے کو شریف کہا جائے گا۔ یہ سورت اپنے صحاب کی شفاعت کرے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے، آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔